ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 14 رجب المرجب 530 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 اپریل 1136 عیسوی کو ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا مکمل نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ام الورا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زوجہ کا نام حضرت بی بی عصمت اور حضرت بی بی امت اللہ تھا، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور ایک صاحبزادی ہوئی، جن کے نام حضرت خواجہ فخر الدین، حضرت خواجہ حسام الدین، حضرت خواجہ ضیاء الدین اور صاحبزادی کا نام حضرت بی بی حافظہ جمال تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین بن حضرت خواجہ غیاث الدین بن حضرت سید کمال الدین بن حضرت سید احمد حسن بن حضرت سید نجم الدین بن حضرت سید عبدالعزیز بن حضرت سید ابراہیم بن حضرت سید محمد مہدی بن حضرت امام حسن عسکری بن حضرت امام علی نقی بن حضرت امام محمد تقی بن حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین کو خواب میں دے دی۔ حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور ایک مشہور ترین ولی اللہ تھے، جن کا شمار اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد یعنی کہ حضرت خواجہ غیاث الدین سے حاصل کرنا شروع کر دی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین اور آپ کی والدہ بی بی سیدہ ام الورا اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ورثہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس باغ میں دن رات محنت کرتے رہتے اور اپنے اس باغ کے پھلوں کو بیچ کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ کی نگرانی میں مصروف تھے تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا اور اس بزرگ کا نام حضرت ابراہیم کندوزی تھا، جو کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ تھے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کندوزی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے باغ میں پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سلام کیا اور حضرت ابراہیم کندوزی کو اپنے باغ کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور آپ کی مہمان نوازی کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ نہیں تھے جانتے کہ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کندوزی نے آپ کو اپنی جھولی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر دیا تو اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو کھایا تو آپ کی حالت قلب تبدیل ہو گئی اور آپ کا قلب نور الہی سے منور ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جو حجاب تھا وہ حجاب ہٹ گیا
اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی حالت ایسی تبدیل ہوئی کہ آپ کا دل دنیاوی معاملات سے دینی معاملات کی طرف بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ورثہ میں ملنے والے باغ اور پنچکی کو فروخت کر کے یعنی کہ بیچ کر ملنے والی رقم غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے ازبیکستان کے شہر سمرقند پہنچے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد ازبیکستان کے شہر سمرقند پہنچے تو وہاں پر آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور نہ صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کیا بلکہ آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سمرقند سے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تو آپ نے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند سے بخارا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد بخارا پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات بخارا کے ایک مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے ہوئی، اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے ازبیکستان کے شہر سمرقند اور پھر سمرقند سے بخارا کی طرف گئے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ازبیکستان کہاں ہے۔ تو ویورز، ازبیکستان پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان اور افغانستان کے ساتھ ایک ملک کا نام ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ازبیکستان کے شہر جس کا نام بخارا ہے میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے دین کا علم حاصل کر لیا تو آپ کے دل میں روحانی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ازبیکستان کے شہر بخارا سے عراق کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی عراق پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے جو علم حاصل کیا وہ روحانی علم نہیں بلکہ دینی علم تھا۔ اسی طرح اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے دین کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کے دل میں امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سرزمین نجف اشرف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرزمین نجف اشرف میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور خاص ترین لمحات امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر گزارے۔ اسی طرح کچھ عرصہ امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر رہنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دل میں شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نجف اشرف سے کربلا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کربلا پہنچے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کے روضہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ اسی طرح کچھ عرصہ کربلا میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کربلا سے سامرا، سامرا سے کاظمین اور پھر کاظمین سے اپنے مرشد کی تلاش میں روحانی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تک کا سفر طے کیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی تلاش میں بغداد پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ اسی طرح گھومتے گھومتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد کے ایک قصبہ جس کا نام ہارون تھا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔
اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا، اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے 2 رکعت نماز ادا کر لی تو آپ کے مرشد نے آپ کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو کہا۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ساتھ مختلف علاقوں اور مختلف ممالک تک کا سفر طے کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ملاقات اپنے زمانے کے جن مشہور ترین ولی اللہ سے ہوئی، ان کے نام حضرت شیخ عبد القادر گیلانی، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، حضرت شیخ نجیب الدین، حضرت شیخ ابو سعید تبریزی، حضرت شیخ عبد الواحد غزنوی اور حضرت شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے اور بھی بہت سے مشہور ترین ولی اللہ تھے جن کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ سے پوچھا، اے معین الدین، کیا تم میرے ساتھ حج پہ چلو گے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیا، اے میرے مرشد، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت خواجہ عثمان ہروانی عراق کے شہر بغداد سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ حج ادا کرنے کے بعد آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پھر آپ کے حق میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو اس سے وہ کام کروا جو کام تو چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ عرصہ مکہ المکرمہ میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرشد مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا، اے معین الدین، تمام انبیاء کے سردار رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سلام پیش کرو۔ تو اس کے بعد جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سلام پیش کیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے روضہ رسول سے سلام کے جواب کی آواز سنی تو آپ اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہنے لگے، اے معین الدین، مبارک ہو، اب تمہیں درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تقریباً 10 سال تک اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کر لیا تو آپ نے اپنے گھر یعنی کہ ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر پہنچے تو آپ کو اپنے گھر پہنچے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ آپ کے دل میں حج اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔
تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر سے سرزمین مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرزمین مکۃ المکرمہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ اور ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ حج حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دوسرا حج تھا۔ تو اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین مکۃ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر کئی دنوں تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی، اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین اور مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، تو جاؤ اور اجمیر میں جا کر قیام کرو، تمہارے وہاں جانے سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خاص مریدین یعنی کہ حضرت خواجہ قطب الدین باختیار کاکی، حضرت خواجہ فخر الدین، حضرت شیخ محمد یادگار سبزواری اور اپنے دوسرے مریدین کے ساتھ مختلف شہروں اور مختلف علاقوں کا سفر طے کرتے ہوئے بغداد پہنچے۔ اسی طرح بغداد سے ملتان، ملتان سے لاہور، لاہور سے پٹیالہ، پٹیالہ سے دلہی اور پھر دلہی سے اجمیر پہنچے۔ تو اس وقت اجمیر پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ جب کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے 40 مریدین اجمیر پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے 40 مریدین کے ساتھ لوگوں کی آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے پاس اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ جب راجہ کے سپاہی اپنے اونٹوں کو باندھنے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درویش 40 درویشوں کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو یہ دیکھ کر راجہ کے سپاہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس گئے اور زور زور سے کہنے لگے، او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پر اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اچھا تو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اس درخت کے پاس ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اس جھیل کے پاس والی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ساری رات اس پہاڑ پر گزاری۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے سپاہی اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے۔ تو جب سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو سپاہی کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد راجہ کے سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے انہیں لاٹھیوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ اونٹ وہاں سے نہ اٹھے۔ راجہ کے سپاہی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے دوڑتے راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس گئے اور راجہ سے کہنے لگے، اے اجمیر کے راجہ، ایک فقیر آیا تھا، اس نے رات کو ہم سے کہا تھا کہ تمہارے اونٹ نہیں اٹھیں گے، اور جب ہم صبح اونٹوں کو اٹھانے کے لیے گئے تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد جب اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے سپاہیوں کی زبان سے یہ سنا تو راجہ بہت پریشان ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی فقیر تو نہیں کہ جس کے بارے میں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج، بہت جلد ایک فقیر آئے گا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹا دے گا۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان نے ایک لمبا سانس لیا اور ڈر کے مارے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ جاؤ اور اس فقیر سے معافی مانگو، اس کے قدموں میں گر جاؤ اور عاجزی کا اظہار کرو کہ کسی طرح وہ فقیر تمہیں معاف کر دے۔ تو اسی طرح راجہ کے سپاہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے معافی مانگنے لگے۔ تو اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان سپاہیوں کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب راجہ کے سپاہی اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کے پاس پہنچے تو حیران ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کھڑے ہیں۔
اس کے بعد جب راجہ پرتھوی راج چوہان کو اس بات کا علم ہوا کہ اس فقیر کے کہنے پر اونٹ دوبارہ واپس اسی طرح کھڑے ہو گئے، تو راجہ پرتھوی راج چوہان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعی یہ فقیر وہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کی ماں نے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج، بہت جلد ایک فقیر آئے گا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شہرت ہر طرف پھیلتی گئی اور اجمیر کے بہت سے لوگ آپ کے مرید بننے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اکثر وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے کنارے پانی کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔ ویورز، انا ساگر ہندوؤں کا ایک ایسا خاص مقام تھا کہ جہاں ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں 1000 سے بھی زیادہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان مندروں میں 300 پجاری رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان مندروں میں بھگوان کا دیا جلانے کے لیے راجہ پرتھوی راج چوہان ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا اور اس مقام پر صرف اور صرف ہندو ہی جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرید وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے مقام پر پہنچتے تو وہاں کے ہندو اور مندروں میں رہنے والے پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو برا بلا کہتے کہ کہا یہ نچلی ذات کے مسلمان اور کہا ہم، پتہ نہیں کہاں سے یہ نچلی ذات کے مسلمان روزانہ ہمارا پانی ناپاک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اجمیر کے سارے ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے تنگ آ کر ایک دن اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شکایت کرنے کے لیے راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے راجہ، وہ حقیر سے مسلمان روزانہ آ کر ہمارا پانی ناپاک کر جاتے ہیں اور ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم بھرشٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے انہیں نہ اٹھوایا تو ہم انہیں دھکے مار مار کر اٹھا دیں گے۔ اس پر راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا، جاؤ، تمہیں اجازت ہے اور میرے سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ اور اس ڈھونگی فقیر اور اس کے مریدوں کو دھکے مار مار کر یہاں سے بھگا دو۔ اس کے بعد راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے۔ تو جیسے ہی راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی بھر ہاتھ راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈتوں کی طرف پھینک دی۔ اب وہ ہاتھ جس پر پڑی یا تو وہ پاگل ہو گیا یا تو اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا جس کا جدھر مڑتا بھاگ نکلتا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے راجہ کے دربار میں پہنچے اور راجہ کو یہ ساری بات بتائی تو راجہ پرتھوی راج چوہان بہت گھبرایا اور راجہ پرتھوی راج چوہان نے اجمیر کے سب سے بڑے عالم جس کا نام سادھو رام تھا کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور کسی طرح اس فقیر کو یہاں سے بھگا دو۔ راجہ کے حکم پر سادھو رام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر سے نکالنے کے لیے انا ساگر کی طرف روانہ ہوا۔ جب سادھو رام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادھو رام پر ڈالی۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادھو رام پر ڈالی تو سادھو رام نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور ایک سچا مسلمان بن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت کرنے لگا۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان نے جادوگروں میں سب سے بڑے جادوگر یعنی کہ جادوگروں کے سردار کو جس کا نام جادوگر جیپال تھا کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ، اب مجھے تمہارے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں رہا اور کسی طرح اس فقیر کو دھکے مار مار کر اجمیر سے نکال دو۔ اسی طرح جادوگر جیپال حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور زور زور سے کہنے لگا، اے فقیر، تو ہٹ جائے گا یا میں تجھے دھکے مار مار کے نکالوں؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ اور اس تالاب سے پانی کا ایک پیالہ بھر کر لے آؤ۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کے مرید نے تالاب سے پانی کا پیالہ بھرا تو تالاب بالکل خشک ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے تالاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ دن بعد اجمیر کے تمام پانی کے کنویں بھی خشک ہو گئے اور لوگ پانی کا ایک ایک قطرہ پینے کے لیے ترسنے لگے۔ جب جادوگر جیپال نے یہ دیکھا کہ پانی تو ہے ہی نہیں اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں بھی پانی کو ترس ترس کر مر جاؤں گا، تو جادوگر جیپال آگے بڑھا اور دور سے ہی کھڑا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہنے لگا، اے فقیر، اللہ کی مخلوق پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے،
اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو فقیر ہیں نا، اور فقیر تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، ظلم نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچا لیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پیالے کا پانی تالاب میں ڈال دو۔ اسی طرح آپ کے مرید نے جیسے ہی پیالے کا پانی تالاب میں ڈالا تو تالاب پانی سے بھر گیا۔ جادوگر جیپال یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا کوئی نیک ولی ہے۔ لیکن کیونکہ جادوگر جیپال اس وقت کے تمام جادوگروں کا سردار تھا، اس وجہ سے اس نے ہار نہ مانی اور دن رات ایک ہی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح میں اس فقیر کو یہاں سے نکال دوں۔ اسی وجہ سے جادوگر جیپال کبھی ہزاروں سانپوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرتا اور کبھی آسمان سے آگ کے پتھروں کی بارش کرتا۔ اسی طرح آخرکار جب کئی دنوں کی کوششوں کے بعد جادوگر جیپال کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو شکست نہیں دے سکتا، تو یہ جادوگر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسے معاف کر دیا اور وہ جادوگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مرید اور ایک سچا مسلمان بن کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے لگا۔ اس کے بعد اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے اجمیر کے عام مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ راجہ کے سپاہی دن رات عام مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن راجہ پرتھوی راج چوہان نے اسلام کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب راجہ پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے گرد ہزاروں عقیدت مندوں کی تعداد دیکھی تو اپنے محل کے ایک راجپوت سردار کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس فقیر کے سارے مریدوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، اور اس فقیر کو 2 دن کا وقت دو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ راجپوت سردار راجہ پرتھوی راج چوہان کے حکم سے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچا اور آپ کے مریدوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا، اے فقیر، ہمارے راجہ کا حکم ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سردار کی زبان سے یہ سنا تو جلال میں آ کر کہنے لگے، ہم تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اور پرتھوی راج ہمارے کام میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے؟ اور جاؤ جا کر اپنے راجہ سے کہہ دو کہ اجمیر سے ہم نہیں بلکہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح سلطنت غوری کے بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری، جو کہ راجہ پرتھوی راج چوہان سے بری طرح شکست کھا کر بیٹھا تھا اور بار بار اپنی شکست کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، کہ ایک دن اس کے خواب میں اللہ کا ایک ولی آیا اور کہنے لگا، اے شہاب الدین اٹھو اور جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ اسی طرح سلطان شہاب الدین غوری اپنی فوج کے ساتھ افغانستان سے چلا اور راجستھان پہنچ کر راجہ پرتھوی راج چوہان کی 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، اور اسی طرح اجمیر کے کمزور اور بے بس مسلمانوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا۔ اس کے بعد اجمیر کے کچھ لوگ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اجمیر کے بادشاہ، ایک فقیر ہوا کرتا تھا جس نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج، تو بہت جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا، اور اے اجمیر کے بادشاہ، آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فقیر کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی لوگوں نے سلطان شہاب الدین غوری کو اس فقیر کے بارے میں بتایا تو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور کسی طرح اللہ کے اس نیک ولی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ تو اسی طرح سلطان شہاب الدین غوری کی فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے ولی، آپ کو راجستھان کا بادشاہ، اجمیر کا حاکم سلطان شہاب الدین غوری بلا رہا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچے تو سلطان شہاب الدین غوری
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں بے شک وہ اللہ کے ولی آپ ہی تھے کہ جنہوں نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا تھا کہ اے شہاب الدین اٹھو اور جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت سلطان شہاب الدین غوری حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید بن گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 5 رجب المرجب 633 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 22 مارچ 1236 عیسوی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھارت کے صوبہ راجستھان کے شہر جس کا نام اجمیر ہے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار یعنی کہ آپ کی درگاہ موجودہ دور میں بھارت کے صوبہ راجستھان کے شہر اجمیر میں ہی واقع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پاک لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ یہ